میرا باپ جلیبیاں بناتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ میں نے سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا تھا۔ رزلٹ کا دن تھا۔ ڈر اور پریشانی کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک میرے دوست ڈھول والے کو لے کر پہنچ گیا۔ پاس کے سارے دکاندار حیران تھے۔ میرے ابا کو جب معلوم ہوا وہ خوشی سے رونے لگے۔ اسی وقت میرے چچا دکان پر آ گئے۔ وہ ابا پر طنز کرنے لگے کہ کیوں بھائی، کیا کلر کی نوکری لگ گئی ہے؟ کاظم کی۔ میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، چچا اب تو آپ تیاری کر لیں سرکاری گاڑی میں گھومنے کی۔ یہ سن کر چچا جیسے ہی مجھ کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ صبح 8 بجے گھر میں ہوتے شور سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے کو رات بھر میں جاگتا رہا تھا اور اب اس شور کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی ابا کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، کاظم جاگ جاؤ، صبح ہو چکی ہے، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہر شخص ہمیں یہی کہتا ہے کہ اشفاق میاں، تم نے اپنے بیٹے کی بالکل ٹھیک تربیت نہیں کی ہے، بس آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ نیند خراب ہونے کے باعث میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں، لیکن ابا کی بات بھی درست تھی۔ میں نے فی الحال اٹھنے میں عافیت جانی تھی، کیونکہ جانتا تھا اگر میں نہیں اٹھا تو یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی۔ چپ چاپ میں واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ابا دکان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے 200 روپے دے دیں، مجھے ایک جگہ کام سے جانا ہے۔ یکدم انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا تھا اور چلاتے ہوئے بولے تھے، تم نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کبھی 200 دے دیں، کبھی 300 دے دیں۔ میں کوئی ATM مشین ہوں جس کے پاس تم پیسے لینے کے لیے آ جاتے ہو؟ تم نے آخر مجھے دیا ہی کیا ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک صرف میں نے ہی تمہاری ذات پر پیسہ خرچ کیا ہے، کبھی تم نے مجھے پلٹ کر کچھ دیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے واقعی 200 روپے کی بھی حد ضرورت تھی، لیکن ابا کے تاثرات سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پیسے دیں گے۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی امی میری طرف بڑھی تھی اور میرے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، کبھی بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو میرے پاس آ جایا کر، بے وجہ تم ابا کو بولتے ہو اور ان کا خون کھول جاتا ہے۔ آخر تم خود سوچو کاظم، تمہارے چچا، تایا، ماموں سب کے بچے کام کر رہے ہیں، بیٹا تم بھی کوئی اچھی جاب تلاش کرو۔ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا جب کوئی تمہیں اس طرح بولتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف 200 روپے بڑھائے تھے اور میں چپ چاپ گھر سے نکلنے لگا تھا جب وہ بے ساختہ بولی تھی، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ مگر ابا نے اتنی عزت افزائی کر دی تھی کہ اس سے ہی میرا پیٹ بھر چکا تھا۔ میں بنا بولے گھر سے نکل آیا تھا۔ میں سیدھا اپنے دوست اعجاز کے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں سلطان کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ وہی پر اپنے آگے کی تیاری مکمل کر سکیں، لیکن میں اعجاز کے گھر پہنچا تو اتفاقی طور پر وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ مجھے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ رات بھر جاگنے کے باعث میری صبح آنکھ دیر سے کھول پائی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں فوراً سلطان کی طرف دوڑا تھا۔ مجھے علم تھا وہ دونوں میرا ہی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سلطان غصے سے بولا تھا، اگر تم نے اس طرح ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا ہے تو ہمیں پہلے بتا دو، ہم تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے، ہماری اپنی زندگی ہے، تم بے وجہ سب کا وقت برباد کرتے ہو۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک بولتے ہیں، تم واقعی بہت لاپرواہ انسان ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ سلطان کی بات سن کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی سنجیدگی سے بولا تھا، رات بھر تیاری کر رہا تھا یار، اسی لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔
تم اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ سلطان خاموشی سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اعجاز میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، ارے چھوڑو یار، شروع کرتے ہیں۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، لیکن مجھے سلطان کی بات بہت بری لگی تھی۔ اگر اس کے پاس کتابیں تھیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ انہیں اگر غریب ہو تو ہر شخص انہیں ایسے ہی بے عزت کرتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اپنی رسوائی وہاں بیٹھ کر برداشت کرتا۔ اعجاز فوراً میرے پیچھے آیا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا؟ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر تم اتنے زیادہ سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے ہیں، اسی لیے سلطان غصہ کر رہا ہے۔ چھوڑو، پڑھائی شروع کرتے ہیں، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر بولا تھا، میں جیسے تیسے کر کے ایگزام دے دوں گا، تم دونوں تیاری کرو۔ سلطان کے پاس اگر کتابیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ میری بے عزتی کرے گا۔ میں کسی کو اس چیز کا حق نہیں دیتا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا، بالکل چپ چاپ گھر کی طرف روانہ نکل پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پاپا مجھے پیسے نہیں دیں گے، وہ منع کر دیں گے، لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کچھ دن بعد میرا امتحان تھا اور تمام کتابیں میں صرف ہمارے ایک دوست کے پاس تھی، باقی سب اسی کی کتابوں سے ابھی تک فی الحال تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں سیدھا مسجد کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً وہاں جا کر وضو بنایا تھا۔ وضو بناتے وقت بھی میری آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت زیادہ بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ امی کی باتیں، بایا کے تانے، دوستوں کی رویے مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر اس وقت مجھے صرف اور صرف اللہ ہی یاد آیا تھا، کیونکہ وہی ایک باقیات ہے جو آپ کا ہر درد آپ کا دکھ سمجھتی ہے۔ میں نے فوراً ہی بعد جماعت نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ابھی بہت کم عمری میں تھا اور اس کم عمری میں ہی مجھے غربت کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا تھا۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے پاک پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے اللہ میاں، میں تیرے آگے بہت عاجزی سے بیٹھا ہوں۔ میرا دل بہت تڑپ رہا ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر سب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کسی کو بھی میری ہمت اور میری ایفرٹس نظر نہیں آ رہی۔ لیکن مجھے یقین ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تو بہت مہربان ہے۔ تو اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں مان سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ابھی بھی میری مدد کرے گا۔ یا اللہ، مجھے کتابیں چاہیے، اور ان کتابوں کے لیے پیسے کسی بھی طرح، کسی غیبی مدد کے ذریعے مجھے کتابیں دلوا دے۔ میں تیرے در پر کسی بھکاری کی مانند بیٹھا ہوں۔ یا اللہ، میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا تھا، اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں گھر پہنچا تو برآمدے میں ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے دھیمی آواز میں سلام کیا اور کمرے میں جانے لگا تھا، جب اچانک انہوں نے مجھے پکارا تھا، بات سنو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ان کا یہ انداز دیکھ مجھے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا، ورنہ کبھی بھی وہ مجھ سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے، سب 200 کیوں مانگ رہے تھے؟ کچھ ہوا ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں بالکل خاموش تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ ابا سے کتابیں کے پیسے مانگ لوں، ان کو اپنے دل کی خواہش بیان کر دوں، اپنا خواب بتا دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری بات نہیں سمجھیں گے، وہ منع کر دیں گے۔
ان کا یہی کہنا ہوگا کہ تم سے نہیں ہوگا، تم رہنے دو، تم دکان پر آ کر بیٹھو۔ لیکن فی الحال مجھے وقت چاہیے تھا، اور اس کے لیے میں اپنا خواب اپنے تک ہی محدود رکھتا۔ میں نے بات کو گھما دیا تھا اور چپ کر کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پورا دن میں نے بالکل خاموشی سے گزارا تھا، لیکن رات ہوتے ہی مجھے بے چینی شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد امتحان تھے۔ اگر میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا تو کبھی بھی مکمل تیاری نہیں ہو پاتی۔ میں چپ چاپ رات 8 بجے سلطان کے گھر کی طرف روانہ ہی ہوا تھا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی، کئی بار میرے پاؤں میں لڑکھڑائے تھے۔ دل کیا کہ واپس لوٹ جاؤں، اتنی جلالت سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آگے کی منزل جب مجھے نظر آ رہی تھی تو میرا دل بول رہا تھا کہ پلٹو مت، نقصان اٹھاؤ گے، ایک دفعہ کوشش تو کر۔ اور اسی ہمت نے مجھے ٹھہرانے میں نہیں دیا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں سلطان کے گھر کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار میں نے اپنی عزت سب کو کچل دیا تھا۔ سلطان کے گھر کا دروازہ بجایا تھا، پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے سلطان کے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً بہت بولے تھے، سلطان اپنے کمرے میں ہی تیاری کر رہا ہے، تم سین والے حصے کی طرف سے چلے جاؤ۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور فوراً سلطان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ جن کے پاس پیسہ ہو، رتبہ ہو، ان کے لیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ مشکلات تو ہم جیسے مڈل کلاس گھرانے کے بچوں کو ہوتی ہے، جنہیں ایک ایک خواب پانے کے لیے کئی کئی سال ریاضتیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے سلطان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے سلطان ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگر میں نے تمہیں کچھ بول دیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم روٹ کر چلے جاؤ۔ ابھی ہمارے امتحان ہونے والے ہیں، تھوڑا بہت وقت کی پابندی کر لو۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا تھا لیکن تم ٹھہرے ہی نہیں۔ مگر میں کچھ نہیں بولا تھا، بس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میری مجبوری تھی اور اس مجبوری کا ہر شخص فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آ جاؤ، ہم لوگ آگے کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ جبکہ میں چپ چاپ اندر چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک بیٹھے تیاری کرتے رہے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بج گئے تھے جب بابا کی کال آئی تھی۔ مجبوراً مجھے گھر آنا پڑا تھا، لیکن میں مین ٹاپکس کی تصویریں موبائل میں لے آیا تھا تاکہ گھر بیٹھ کر تیاری کر سکوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہونے والی ہے۔ میں گھر پہنچا تو گھر کے سامنے ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک دم میرے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ بھلا گھر کے اندر ہوا کیا ہے۔ میں فوراً جلدی گھر پہنچا تو سامنے چاچو اور بابا کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں اونچی آواز میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں فوراً بچ بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ بابا کو میں نے تھام کر پیچھے کیا تھا، جبکہ چاچو مجھے دیکھتے ہی بولے تھے، مجھ سے کیا لڑ رہے ہو تم؟ اپنے بیٹے سے کہو کہ تمہیں پیسے کما کر دے، بے وجہ تم ہمارے باپ کی جائیداد پر نظر لگائے بیٹھے ہو۔ جبکہ بابا فوراً بولے تھے، وہ تمہارا باپ نہیں تھا، میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ سب بھائی بہن الگ الگ ہو گئے ہیں، صرف تم ہی ہو جو ابا کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بہنوں کا بھی شرعی حق ہوتا ہے۔ جبکہ چاچو آپ گالیاں دینا شروع کر چکے ہیں۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں بابا کو سمجھا دوں گا، اس طرح محلہ اکٹھا نہ کرے۔ میری بات سن کر چاچو نے یکدم مجھے دھکا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، تم ہمارے بیچ میں نہ بولو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ نہ تم کچھ کرتے ہو
اور نہ کچھ کماتے ہو۔ بات بھی صرف ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو کماتے ہیں، تو صرف اور صرف اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہو۔ چاچو کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں بھی ساختہ نم ہوئی تھی، جب اچانک بابا میرے سامنے آ گئے تھے اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہاں، میرا بیٹا میرے ٹکڑوں پر پڑ رہا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو، اور آئندہ کے بعد میری دہلیز پر قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اور رہی ابا کی جائیداد کی بات، تو وہ اب کورٹ کے ذریعے ہی میں تم سے لوں گا۔ سیدھے طریقے سے تم کسی بھی بہن بھائی کا حق نہیں دو گے۔ جبکہ چاچو وہاں سے گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے تھے۔ میں حیران تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا میرے خاطر لڑے تھے۔ وہ اب دروازہ بند کر چکے تھے۔ گھر میں موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ امی بابا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں کچن کی شیلف کے سامنے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ ہاں، چاچو اور بابا ان دونوں کی لڑائی جائیداد کے پیچھے ہوتی رہتی تھی، مگر آج تک بات گالی گلوچ تک نہیں آئی تھی۔ چاچو بابا کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن آج معاملہ کافی بگڑ گیا تھا۔ میری امی ان کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے بولی تھی، آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے فراز اسی طرح برتاؤ کرتا ہے، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ جب اچانک بابا نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، یہ سب تمہاری اس ناجائز اولاد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ کچھ کر رہا ہوتا تو آج مجھے اس کی وجہ سے 2 ٹکے کے انسان سے باتیں نہ سننی پڑتی۔ تم خود بتاؤ، تمہارا بھائی کا بیٹا بھی تو کما رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو اس کی عمر کا ہی ہے۔ اس نے آج تک ہمیں کچھ دیا ہے؟ صرف اور صرف ہمیں ہماری تذلیل کروائی ہے۔ تم دیکھ نہ زینت، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آج وہ مجھے ذلیل کر کے گیا ہے، کل گلی کا ہر شخص مجھے کھڑا ہو کر اس شخص کی وجہ سے باتیں سنائے گا۔ یہ بات تم میری لکھ لو۔ میں بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ بے روزگاری انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ مجھ جیسا انسان ہی جانتا ہے۔ یہ بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اگر تم کل صبح دکان پر نہیں آئے تو یاد رکھنا، کاظم میرا اور تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوگا۔ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دی ہے، مجھے کسی کے سامنے نہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑے تھے، جبکہ میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی اپنی خواہش کو پورا کر سکوں گا۔ بابا کا پریشر، معاشرے کا پریشر، یہ تمام چیزیں مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ کافی دیر تک میں گم سم بستر پر بیٹھا رہا تھا، جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امی کھڑی ہوئی تھی، کھانے کی ٹرے لیے۔ میں نے چپ چاپ رخ پھیر لیا۔ وہ میرے قریب آ گئی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت اداس ہو، تمہارے بابا کو اس طرح باتیں نہیں بولنی چاہیے لیکن وہ بھی اب تک تھک چکے ہیں۔ تم ایک کام کرو، کوئی جاب تلاش کرو، یا پھر اپنے بابا کے پاس دکان پر چلے جاؤ۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تمہارے بابا کوئی بڑی دکان لیے بیٹھے نہیں ہیں، ایک معمولی ڈھابا چلاتے ہیں جس میں ہم سب کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا بہن بھائی بڑے ہو رہے ہیں، کل کو اس کی بھی شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ ان کی بات میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ فی الحال میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کی ہدایت کر کے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں ان کے جانے کے بعد اپنا سر تھام چکا تھا کہ کیسی مشکل مجھ پر آئی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر میں نے اپنا موبائل فون نکال لیا تھا، جس میں
مین ٹاپکس کے تھے۔ کافی دیر تک میں ان کے ذریعے تیاری کرتا رہا تھا۔ تقریباً صبح 5 بجے میں نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر میں بستر پر لیٹ گیا تھا۔ کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ بابا کے اٹھنے پر ہی کھلی تھی۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہے تھے، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھی، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ میں ان کے تاثرات دیکھ کر پہنچ چکا تھا کہ وہ لازمی آج مجھے اپنی دکان پر لے کر جائیں گے۔ میں نے فی الحال مصلحت اس میں ہی جانی کہ میں دکان پر چلا جاؤں۔ اگر میں یہاں ٹھہر جاتا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ میرے پاس 1 2 کتابیں موجود تھیں، میں نے انہیں اپنے ساتھ لے لی تاکہ جب کچھ وقت ملے تو میں تیاری کر لوں گا۔ باقی رات کے وقت سلطان کے پاس چلا جاؤں گا، اس کے گھر ہی مکمل تیاری کروں گا۔ میں بابا کے ساتھ ناشتہ کر کے دکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں موجود شاپر کو دیکھا، پوچھا بھی تھا کہ اس میں کیا ہے، مگر میں ان کو اپنی باتوں میں الجھا چکا تھا۔ بابا کی بہت بڑی دکان نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا ٹھیا تھا جس پر وہ جلیبیاں بیچتے تھے۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک تنگ دستی کی زندگی ہی گزاری تھی، صرف اور صرف اذیت ہی ملی تھی، مگر میں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی تھی کہ اس بچے کو اتنا ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں، ماموں کے بیٹے کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ میں نے ہمیشہ شکر ادا کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ بابا مجھے بہت چاہتے تھے۔ اس بات سے میں بخوبی واقف تھا۔ وہ مجھے تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھا رہے تھے، جیسے جلیبی بنانا، کسٹمر کو ڈیل کرنا، انہیں سامان دینا۔ میں تھوڑی بہت چیزیں سمجھ گیا تھا اور سامان بند کرانے والوں کو دیتا جاتا اور دکان کے ایک کونے پر ہی بیٹھ کر میں نے تھوڑی بہت تیاری کی تھی تاکہ مجھے مشکل درپیش نہ آئے۔ میں جانتا تھا کہ پورا دن سلطان اور اعجاز میرا انتظار کرتے رہے ہوں گی، لیکن میں کیا کرتا، میں بھی اپنی طرف سے کافی مجبور تھا۔ تقریباً بابا نے مجھے 5 بجے چھٹی دی تھی کہ اب تم جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ میں ان کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑا رہا تھا، شاید انہیں میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کس قسم کی کتابیں ہیں، تم کیا پڑھ رہے ہو، لیکن میں نے ہر بار انہیں ٹال دیا تھا۔ ابھی فی الحال میں کسی کو بھی اپنی منزل کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ جب آپ اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتا دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس منزل کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا۔ شروعات میں اعجاز اور سلطان مجھ سے کافی تنگ آ گئے تھے، لیکن میں مجبور تھا۔ بابا اور امی کو میں ناراض نہیں کر سکتا تھا، ان کی خاطر ہی تو میں یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آج میرا امتحان تھا، میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایسی بے چینی مجھ سے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے سویرے ہی میں جاگ چکا تھا، بابا کے اٹھنے سے پہلے ہی میں گھر سے چلا گیا تھا، پر چھوٹی بہن کو اطلاع دی تھی کہ میں کام سے جا رہا ہوں، آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، جبکہ اس نے مجھے روکا بھی تھا کہ بھائی آپ نہ جائیں، بابا غصہ کریں گے، لیکن فی الحال میرا جانا ضروری تھا۔ میں روڈ پر پہنچا تو وہاں پر سلطان اور اعجاز کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولے، آج آج کے دن بھی تم لیٹ ہو، جبکہ میں ان سے فوراً ہی معذرت کر کے گاڑی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہمارا بورڈ کافی دور پڑا تھا، سارے راستے میں نے ریویژن کرتے ہی گزاری تھی۔ امتحانی کمرے میں پہنچ کر بھی میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے تمام آیتیں پڑھ لی تھی، اللہ کا نام لیا تھا، امی بابا کو یاد کیا تھا اور پھر امتحان دینا شروع کر دیا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن جتنی تیاری میں نے کی تھی خدا تعالیٰ کا شکر تھا، پیپر پورا آیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد ہم سب پرچے لے گئے تھے۔ میں کافی مطمئن تھا، میرا پیپر اچھا تھا،
لیکن اس کے باوجود ٹینشن حد سے زیادہ تھی۔ میں نے کوئی معمولی ایگزام نہیں دیا تھا، میں نے CSS کا امتحان دیا تھا، جس میں بہت کم لوگ ہی پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو فیل ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ امتحانی کمرے سے باہر نکل کر میں سلطان اور ایجاز سے ملا تھا۔ دونوں کے چہرے کافی بجھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا تھا کیونکہ تیاری ہم تینوں کی ایک جیسی تھی۔ میں فوراً بولا، کیا ہوا؟ تم دونوں اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ پیپر اچھا نہیں گیا کیا؟ جبکہ وہ دونوں بجھے دل سے بولے تھے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس دے دیا اللہ مالک ہے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، وہ رب العالمین ہماری محنت کو دیکھ رہا تھا، یقیناً اس کا اجر ہمیں لازمی ملے گا۔ جبکہ وہ دونوں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتے جا رہا تھا۔ میں بابا کے ساتھ ان کی دکان پر ہی چلا جاتا تھا۔ پہلے تو 5 بجے تک گھر واپس آ جاتا تھا، لیکن اب میں فل ٹائم ان کے ساتھ ہی گزارنا شروع کر دیا تھا۔ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا رہتا تھا کہ میرا رزلٹ اچھا آئے۔ آج مقبول کا ہی دن تھا۔ بابا اور میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتفاقی طور پر گاہک کافی کم آئے تھے۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولے تھے، کاظم ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ بھی سختہ بولے تھے، میں نے کئی بار آدھی رات کے وقت میں کچھ یاد کرتے دیکھا تھا۔ کبھی تم کوئی کتاب لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہوتے تھے یا کبھی موبائل کے ذریعے تم کچھ یاد کر رہے ہوتے تھے۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، تم کیا کر رہے تھے؟ اب کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تم اس روٹین سے تھوڑا ہٹ گئے ہو، وقت بھی دکان پر زیادہ دے رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش ہوا تھا۔ مجھے اب وقت مناسب لگ رہا تھا کیونکہ آج رزلٹ کا دن تھا۔ میری حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی، لیکن بابا کے سوال سے میں تھوڑا الجھ گیا تھا۔ مگر چند لمحے سوچنے کے بعد میں دھیمی آواز میں بولا تھا، میں جانتا ہوں بابا، آپ کے لیے یہ خبر کافی حیران کن ہوگی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میں نے آپ سے، امی سے، چھوٹی سے، سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا ہے۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں ایک اچھا آفیسر بنوں، بس آج رزلٹ کا انتظار ہے۔ آپ دعا کرنا کہ میں کامیاب ٹھہروں۔ بابا مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مجھے اجاز اور سلطان سامنے سے ناچتے ہوئے آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے ساتھ ڈھول والے موجود تھے۔ تمام دکاندار باہر نکل آئے تھے۔ ان کی خوشی دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اپنا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آیا۔ سلطان بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا تھا اور میرے چہرے کو تھام کر بولا تھا، ہم تینوں نے بازی مار لی ہے، تم سب سے ٹاپ پر آئے ہو، ہم تینوں CSS کا امتحان پاس کر گئے ہیں۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کی بات سن رہا تھا، جب اچانک مجھے میرے بابا کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سسکیوں سے رو رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا تھا، پاس موجود دکانوں سے بھی لوگ باہر آ گئے تھے۔ سب گلے مل کر مجھے مبارکباد دینے لگے تھے، جب اچانک پیچھے سے میرے چاچو کی آواز مجھے سنائی دی تھی، مبارک ہو کاظم، بہت خوشی کی بات ہے، تم نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے گلے لگانے لگے تھے۔ بابا کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، لیکن میں دھیما مسکرایا تھا۔ زندگی میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، کیا پتہ کب زندگی ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں آگے بڑھا تھا، چاچو کو گلے لگایا تھا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹھائی دی تھی، جبکہ میرا ایسا رویہ دیکھ وہ دنگ رہ گئے تھے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے بولا تھا، جانتا ہوں آپ میرے رویے سے حیران ہیں، لیکن میرے باپ نے میری تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ میں ہر بڑے کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ جبکہ میرے چاچو خاموش ہو گئے تھے۔ تمام دکاندار مجھے
کر جا چکے تھے، جبکہ بابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ چاچو اب تک ہماری دکان کے پاس ہی سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ بے یقین تھے۔ بابا اور میں نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ بابا اب دکان بند کر رہے تھے تاکہ گھر جا کر امی کو اطلاع دے سکیں کہ میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے، جب اچانک میرے چاچو نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بابا نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا جب وہ روتے ہوئے بولے تھے، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے آج آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہے۔ میں حیران ہوا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا۔ بابا بھی ان کی طرح بڑے تھے۔ وہ مزید بولے، واقعی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم زندگی کو بے وجہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، آپ نے واقعی اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ جب وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہے تو میں بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور رہی گھر کی بات تو میں آج ہی اسے بیچنے کو تیار ہوں۔ جبکہ بابا مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے تھے۔ آج وہ اتنا خوش تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ وہ ان کا کندھا دباتے ہوئے بولے تھے، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں، میرے بیٹے نے آج میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تم اس گھر میں رہو، ساری زندگی رہو، مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے اب کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ جبکہ بابا کا ایسا انداز دیکھ میں بھی کھل اٹھا تھا۔ ہمارے ماں باپ بہت معصوم اور نادان ہوتے ہیں۔ ہم تمام اولادوں کو چاہیے کہ ان کا احساس مانیں کہ انہوں نے ہمیں زندگی دی، اتنی مہنگائی میں انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ آج کل کی اولاد جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلاتی ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان ماں باپ نے ان لیے کیا کچھ قربان کیا ہے، کبھی ایسی بات نہ کر پائے۔ ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔